السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو شب برات کے تعلق سے ہے۔ چونکہ آج شب برات ہے، منگل ہے اور شعبان کی 14 تاریخ ہے۔ اس کے اندر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شب برات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کرنے کے تو 3 کام ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں جہاں تک ممکن ہو آسانی سے نوافل کا اہتمام، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار، ذکر و اذکار، نیز دوسری عبادتیں کی جائیں، اور اس کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں ہی میں ان عبادتوں کو انجام دیا جائے۔ نمبر 2، شب برات کے آنے والے دن یعنی جس دن 15 شعبان رہے گی اس دن کا روزہ رکھا جائے، لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ رفع درجات کے لیے رکھا جائے تو بہتر ہے، اور نہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تیسرا کام، اگر موقع مل جائے تو خاموشی کے ساتھ قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعائے خیر کرنا، لیکن اسے بھی ضروری نہ سمجھا جائے۔ فی زمانینا اس رات میں قبرستان جانا ایک رسم بن چکا ہے، لہذا اسے ترک کر دیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ شب برات میں یہ 3 کام کرنے کے ہیں، وہ بھی بغیر کسی قید اور التزام کے۔ اس کے علاوہ سب بدعات اور خرافات ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شب برات میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس رات میں عبادتوں کے متعلق اپنی اصلاح کر لیجئے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے ذریعے یہ بات سننے کو ملی ہے، پڑھنے میں آئی ہے کہ غسل کیا جائے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی جائے، پھر پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی بار اور دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی بار پڑھی جائے۔ ان سب چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ جس کا دل جو چاہے وہ عبادت کر لے۔ نیز اس رات میں جمع ہو کر عبادت کرنا مکروہ ہے، لہذا اپنے اپنے گھروں میں عبادت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن و نوافل ادا کرنے کا معمول گھر ہی میں تھا۔ مراقی الفلاح کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ شب برات کا دن لوگوں میں عرفے کے دن سے مشہور ہے، جبکہ عرفہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو ہوتا ہے، لہذا اس دن مردوں کی روحوں کے لیے کھانا رکھنا یہ بھی ایک بیجا رسم ہے۔ شب برات کو ایک تہوار کی حیثیت دینا اور اس دن پابندی سے نئے کپڑے سلوانا اور پہننا، اس دن حلوہ یا میٹھا پلاؤ وغیرہ بنوانا اور اس کو ثواب سمجھنا یہ بھی بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے۔ مسجدوں اور گھروں میں معمول اور ضرورت سے زائد روشنی کرنا، مسجدوں کو سجانا، رات بھر مسجدوں میں جمع ہو کر شور و شغب کرنا، چوک چوراہوں اور ہوٹلوں پر شور شرابہ کرنا، راستوں اور گلیوں میں کھیل کود کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، قبرستان جا کر قبروں کو چونا مارنا، اس پر پھول وغیرہ چڑھانا، یہ سب خرافات اور جاہلانہ باتیں ہیں، ان سے بچا جائے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، پھر بھی ہم پابندی سے انجام دیتے ہیں، جبکہ اوپر جو 3 کام دیے گئے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، ان کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمام ہی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ شب برات کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزارے، نیز روزانہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں۔ اس رات میں تمام ہی مرحومین، مظلومین اور عالم اسلام میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ہی خرافات، بدعات اور رسم و رواج سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔